بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة النساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایمان والو، نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم سب کو آتی ہے، میرے ساتھ بآواز بلند سارے کے سارے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے آپ کے پیارے آقا حسنین کریمین کے نانا سیدہ فاطمہ زہرا کے
ابا جان میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ نعت پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں، لیکن اس میں آپ حضرات کی بھی مدد ضروری ہے. دیکھیے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، جیسے ابھی آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ سنے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو کم سے کم جو ہے درود نہ پڑھیں تو آپ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. میں چند اشعار پڑھتا ہوں، وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ پڑھا کر. نام ہے ان کا قریہ قریہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہے ان کا قریہ قریہ، نام ہے ان کا قریہ قریہ، نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم. نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم. یاد میں ان کی، یاد میں ان کی آنکھیں ہیں پرنم. صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ساتھ بولیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے. راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے. ان پر چھڑکی، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دکھے دلوں کا ہمدرد وہ ہے، دکھے دلوں کا، دکھے دلوں کا ہمدرد وہ ہے، ہم جیسوں کا شافع وہ ہے. دکھے دلوں کا ہمدرد وہ ہے، ہم جیسوں کا شافع وہ ہے. بعد خدا کے، بعد خدا کے وہ ہے ارحم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حسن کا پیکر میرا پیمبر، حسن کا پیکر، حسن کا پیکر میرا پیمبر. ساری دنیا کا وہ ہے رہبر. حسن کا پیکر میرا پیمبر، ساری دنیا کا وہ ہے رہبر. میرا دلبر، میرا دلبر جان دو عالم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. شہر نبی میں ہم مر جائیں، شہر یعنی مدینہ منورہ. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں، ساتھ میں بولیے. شہر نبی میں ہم مر جائیں، آمین کہیے. شہر نبی میں
شہر نبی میں ہم مر جائیں ان کی غلامی ہم کر جائیں، شہر نبی میں ہم مر جائیں ان کی غلامی ہم کر جائیں، میری سعادت ہماری سعادت وہ ہے ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سنا تھا، کس طرح بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا۔ کچھ اشعار ہیں، یہ پورے کربلا کا نچوڑ ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ دید کی گر تلاش ہے، دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، وہ دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، ان کی نماز تو دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز، ان کی نماز تو دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ توجہ کریں، مہماں بلا کے آپ کو، مہماں بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی، مہمان بلا کر آپ کو مہمان نوازی خوب کی، کھانا تو درکنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، کھانا تو درکنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، ظلم و ستم تو دیکھیے پھیری حلق پر بھی چھری، عاشق کبریا کا سر کٹ گیا نماز میں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے محبت کرتے تھے، ابھی آپ نے سنا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ سیدنا حسن سے بھی، دونوں نواسوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم
بہت ہی محبت فرماتے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو آپ اندازہ لگائیں، جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت ہمارے پاس اگر کوئی بچہ ہو تو اس کو پیدا ہونے کے بعد کھجور یا شہد جو چکاتے ہیں اس کی دادی چکائے گی یا دادا چکائے گا یا نانا چکائے گا یا نانی چکائے گی یا کسی بزرگ سے چکائیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دیے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کا لعاب مبارک ان کے منہ میں گیا۔ بہت ہی بابرکت مبارک وہ لعاب ہے۔ وہ کھارے کنویں میں کھارے پانی میں آپ کا لعاب ڈال دے تو وہ میٹھا بن جاتا تھا۔ کسی کی آنکھ پر لگا دے تو آنکھ درست ہو جاتی تھی۔ تو اتنا مبارک لعاب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیسے تربیت ہوئی ہوں گی؟ تربیت کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہے، وضو سکھانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، نماز سکھانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تربیت کرنے والے حضور پرنور آقا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ اندازہ لگائیں آپ۔ ایک مرتبہ جبریل امین آئے۔ جبریل امین جب آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے اور جبریل امین کے گود میں بیٹھ گئے۔ ان کی مقام کا اندازہ لگائیں آپ، اور جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم جو ہے میرے ایک صحابی وحیہ بن کلب ہے، وحیہ بن کلبی ان کی شکل میں تم آئے، وہ جب بھی آتے تو جو ہے کچھ نہ کچھ پھل لاتے، فروٹ لاتے، تو یہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحابی آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی شکل میں آیا۔ تو چنانچہ جبریل امین نے اسی وقت جنت سے سیب لا کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی وقت سیب لا کر دیے۔ جنت کا سیب کھانے والے دنیا ہی میں اندازہ لگائیں آپ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو قوم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ مال کی بنا پر ان کو شہید کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یزید حکمراں بنا، یزید چاہتا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ میں چھپ کر بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور وہ حسین جس کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لاڑ و پیار سے پالا ہے، لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی۔ ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے حضرت حسین کا جھولا جھلاتی تھی اور زبان سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ جبریل امین نے جو سیب لے کر آئے تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسن حسین سے تو اتنی محبت کرتا ہوں، اسی طرح حسین سے بھی۔ جب حسین جھولے میں سویا کرتے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت کر کے تھوڑی دیر لیٹتی ہوتی تو حسین، حضرت حسین رونے والے ہوتے جھولا رک جانے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل فوراً جاؤ، میری فاطمہ کی جو ہے حسین رونے کی وجہ سے میری فاطمہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور جبریل امین آ کر جھولا جھلاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا۔ تو ایسے ناز و نیاز میں پلنے والے حسین، ایسی تربیت میں پلنے والے حسین کسی کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ مکہ المکرمہ میں پہنچے، کعبۃ اللہ میں پہنچے اور وہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ ہو گیا۔ کئی صحابہ اکرام نے روکا اور فرمانے لگی کہ حسین تم یہاں سے مت جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے باغی ہیں، بے وفا ہیں، وہ تم سے وفا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے وفا نہیں کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وفا نہیں کی تو تم سے کیسے وفا کر سکتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے باطل کی حکومت کو روکنا چاہیے، اس لیے جو ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ خرافات ہوتے رہے، ظلم ہوتا رہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام نے بہت منع کیا۔ صحابہ اکرام کے منع کرنے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتا ہوں کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ وہ گئے حالات معلوم کرنے کے لیے، کوفہ پہنچے۔ جیسے آپ پہنچے لوگ آپ کے ہاتھ پر دھڑا دھڑ بیعت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ہیں،
ہم ان کی تائید میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنی جان چھڑک دیں گے۔ لیکن ادھر ابن زیاد کو، یزید کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، امام حسین کی تائید میں بیعت لے رہے ہیں۔ تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اندازہ لگایا، حالات جب سازگار تھی، لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، اور فرمایا کہ حسین تم آ سکتے ہیں، یہاں پر لوگ آپ کے جو منتظر ہیں، بڑے آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لوگ دڑا دڑ جو آپ کے نام سے جو ہے بیعت کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر جو ہے قاصد، یعنی ہماری اس دور کی زبان پوسٹ مین سمجھیے، وہ لے کر لیٹر لے کر خط لے کر نکلا، اور ادھر ابن زیاد کوفہ میں داخل ہو گیا اور اعلان کروایا جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا ان کو تباہ برباد کر دیں گے، اور جو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہم ان کو انعامات دیں گے، ان کو مال و دولت دیں گے۔ اس مال و دولت کی لالچ میں لوگ آ گئے، کچھ تو مال و دولت کی لالچ ہے، کچھ ڈر کی لالچ ہے، ڈر کی وجہ سے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے گیا، چلو جی ان کے ساتھ رہیے، تمہیں فائدہ کیا، ہمیں جو ہے دولت ملے گی۔ کسی کی ماں آ کر لے گئی، ان کے ساتھ رہیے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں، ہمیں تو جو ہے مال ملے گا۔ کسی کی بہن آ کر لے گئی، کسی کے جو ہے کوئی رشتہ دار آ کر لے گئے۔ حضرت مولانا ابو کلام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھائے تو 40,000 کوفی آپ کے پیچھے نماز پڑھے، 40,000 آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، اور جب عصر کی نماز میں آئے تو 18,000 رہ گئے۔ مغرب کی نماز میں 5,000 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سب بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا، آپ کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، پریشان حال۔ ایک گھر کے پاس چبوترے پر جا کر بیٹھ گئے، اندر سے ایک عورت نے آہٹ محسوس کی، رات کا وقت ہے، مغرب کے بعد کا، کہنے لگی کہ کون ہے؟ اس وقت ایسے گھر تو نہیں تھے اور نہ ایسے لائٹیں تھی، کچے گھر ہوا کرتے تھے اور چراغ والا وغیرہ ہوا کرتے تھے، روشنی تو تھی نہیں رات میں۔
اندر سے آواز دی کہ کون ہے؟ کہا کہ جو ہے مائی میں مسلم بن عقیل ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، خاندان نبوت سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے خاندان نبوت سے تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں، آؤ میں تمہیں گھر میں جگہ دیتی ہوں، لیکن تمہیں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے، مجھے پرواہ نہیں، پہلے میری جان جائے گی اس کے بعد آپ کی جان جائے گی، جب تک کہ میری جان میں جان ہے میں آپ کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ظالموں نے سراغ لگا لیا، آ گئے، اس عورت کے پاس، ہانی بن عروہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گی، چنانچہ لکھا ہے تاریخ کی کتاب میں ظالموں نے اس عورت کو بھی جو ہے ختم کر دیا۔ اب مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ میں وہ خاندان کا نہیں ہوں جو تنے تنا بھی ہوتے ہوئے تمہارے حوالے کروں۔ آپ نے بھی تلوار نکال کر مقابلہ کرنا شروع کر دی، ظالموں سے مقابلہ ہوا، زخمیوں سے چور ہے، یہاں تک کہ جو ہے آپ بے دم ہو گئے اور ظالموں نے آپ کو بھی جو ہے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ لگائیں، ادھر ایک آدمی کے کسی کے ذریعے سے پھر خط بھیجا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، حسین تم جہاں پر بھی ہے وہیں پر رک جاؤ، ادھر مت آنا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ خط پہنچنے تک نکل چکے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے قریب پہنچے، یزید کی فوج نے، عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے آ کر آپ کا گھیرا لے لیا۔ جب آپ کو خط ملا، اپنے لوگوں کو سارے جو ساتھ تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہم جس مقصد سے جا رہے تھے وہ مقصد جو ہے ختم ہو چکا، لوگ کوفی باغی ہو گئے اور دل تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ لوگ باغی ہو گئے، تو لہذا ان کو دشمنی مجھ سے ہے، رات کا وقت ہے، تم ایک ایک کر کر جو ہے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو چنانچہ سب نے کہا کہ نہیں حسین، ہم جو ہے مسلم بن عقیل کا قصاص لے کر رہیں گے، ان کا بدلہ لے کر رہیں گے، ہم ایسے کیسے جو ہے جا سکتے ہیں، ہم بالکل ہرگز آپ نہیں جائیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ جو ابن زیاد لشکر بھیجا تھا، حر بن یزید جو کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ جی ہمیں حکم ملا ہے آپ کا گھیراؤ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو
مجھ کو یہاں سے جہاں سے میں آیا ہوں جانے دو، یا پھر یزید سے میری ملاقات کراؤ۔ یا پھر جو ہے کسی میں سرحد پر چلے جاؤں جہاں پر اسلام کے نام پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں جا کر لڑتے ہوئے جام شہادت پا لوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، بس ایک ہی بات ہے کہ بیعت کرو۔ ابن زیاد کا حکم تھا، بس بیعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں رہ کر